سورج نکلنے سے پہلے ہی گاؤں کی مٹی میں قدموں کی آہٹ گونجنے لگتی ہے۔ اندھیرے میں دو سائے خاموشی سے کھیتوں کی طرف بڑھتے ہیں، نہ کوئی شور نہ کوئی شکایت، بس ہاتھوں میں محنت اور دلوں میں ایک ایسا راز جو شام تک سب پر عیاں ہو جانا ہے۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جن کی اصل دولت زمین نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ گاؤں چیک روشن پور میں صبح صرف سورج کے نکلنے سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہلکی آواز، پرندوں کی چہچہاہٹ اور عورتوں کے قدموں کی چاپ سے زندگی جاگ اٹھتی تھی۔ مٹی کی خوشبو، شبنم میں بھیگی فصلیں اور دور تک پھیلے کھیت اس گاؤں کا زیور تھے۔ یہاں مرد ہی نہیں، عورتیں بھی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، برابر کی محنت، برابر کا فخر۔ اسی گاؤں میں اسلم اور اس کی بیوی سلم رہتے تھے۔ ان کا گھر سادہ تھا مگر دلوں سے بھرا ہوا۔ کچی دیواریں، صحن میں امرود کا درخت، ایک کونے میں چولہا اور دوسرے کونے میں بچوں کی ہنسی، یہی ان کی کل کائنات تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی سلم اٹھ جاتی، وضو کر کے نماز ادا کرتی، پھر جلدی سے چولہا جلاتی۔ اسلم اسی دوران مویشیوں کو چارہ ڈالتا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے بغیر کسی لمبی بات کے، کیونکہ برسوں کی محنت نے خاموشی میں بھی بات کرنا سکھا دیا تھا۔ ناشتے میں مکئی کی روٹی اور مکھن ہوتا۔ سلم اسلم کے لیے پانی کی بوتل، دوپٹہ اور درانتی سنبھال کر رکھتی اور کہتی، آج سبزی والے کھیت میں زیادہ کام ہے، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ یہ سن کر اسلم کے چہرے پر اطمینان آ جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ سلم صرف گھر کی عورت نہیں بلکہ اس کی محنت کی ساتھی تھی۔ کھیتوں میں دونوں ساتھ کام کرتے۔ اسلم ہل چلاتا، سلم بیج ڈالتی، کبھی گھاس صاف کرتی، کبھی پودوں کو پانی دیتی۔ دھوپ تیز ہوتی مگر سلم کے ہاتھ رکتے نہیں تھے۔ پسینہ ماتھے سے ٹپکتا مگر چہرے پر شکو نہیں، صرف حوصلہ ہوتا۔ وہ کہتی، یہ زمین ہماری ماں ہے، اس کی خدمت میں تھکن کیسی۔ ان کا بیٹا حمزہ اسکول سے آ کر کبھی کبھار ماں باپ کا ہاتھ بٹاتا۔ وہ دیکھتا کہ کس طرح اس کے ماں باپ محنت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ سلم اکثر اسے کہتی، بیٹا پڑھو لکھو مگر اپنی مٹی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ دوپہر کے وقت جب سورج آگ برساتا، دونوں کھیت کے کنارے بیٹھ جاتے۔ سلم کپڑے میں بندھی ہوئی روٹی، پیاز اور ہری مرچ نکالتی۔ سادہ سا کھانا مگر محبت سے بھرا ہوا۔ اسلم مسکرا کر کہتا، شہر کے ہوٹلوں میں شاید ایسا ذائقہ نہ ہو۔ شام ڈھلتے ہی سلم کھیتوں سے تازہ سبزیاں توڑتی، توری، بینگن، پالک، دھنیا۔ یہی سبزیاں وہ گھر لا کر اپنے ہاتھوں سے پکاتی۔ چولہے پر چڑی ہانڈی سے جو خوشبو اٹھتی وہ پورے صحن کو مہکا دیتی۔ رات کے کھانے پر سب اکٹھے بیٹھتے۔ سلم کی پکی ہوئی سبزی میں صرف مسالے نہیں، دن بھر کی محنت شامل ہوتی۔ اسلم اکثر کہتا، تمہارے ہاتھ کی سبزی میں عجیب سی مٹھاس ہے۔ سلم ہنس کر جواب دیتی، کیونکہ یہ کھیتوں کی کمائی ہے۔ کھانے کے بعد صحن میں بیٹھ کر سب باتیں کرتے۔ سلم دن بھر کی باتیں بچوں کو سناتی کہ کس طرح ایک ننا پودا اب بڑا ہو رہا ہے، کیسے فصل میں جان آ رہی ہے۔ بچے یہ سب سن کر خوش ہوتے جیسے کوئی کہانی سن رہے ہوں۔ کٹائی کے دن گاؤں میں عید کا سما ہوتا۔ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کھیتوں میں ہوتی۔ سلم بھی اس دن دوپٹہ کمر سے باندھ کر پورے جوش سے کام کرتی۔ اسلم فخر سے کہتا، میری بیوی صرف گھر کی ملکہ نہیں، کھیتوں کی شان بھی ہے۔ فصل اچھی ہوتی تو دل شکر سے بھر جاتے۔ پیسہ زیادہ نہ بھی ہوتا مگر دل مطمئن ہوتے۔ سلم کہتی، اصل امیری یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں، محنت میں بھی، خوشی میں بھی۔ رات کو دونوں صحن میں لیٹ کر ستاروں کو دیکھتے۔ سلم آہستہ سے کہتی، تھک تو جاتے ہیں مگر دل خوش ہے۔ اسلم جواب دیتا، کیونکہ ہماری زندگی سچی ہے۔ یہ کہانی اسلم اور سلم جیسے لاکھوں دیہاتی جوڑوں کی ہے، جہاں مرد اور عورت ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کھیتوں میں محنت کرتے ہیں، گھر میں سکون اگاتے ہیں اور سادہ زندگی کو سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں۔ جہاں میاں بیوی ساتھ محنت کرے وہاں نہ صرف کھیت ہرے ہوتے ہیں بلکہ زندگیاں بھی۔ اصل خوشی سادگی ساتھ اور حلال رزق میں ہے۔